وہ میرے شوہر ہیں، ان سے بل لے لینا آپ۔ مسکان نے ہوٹل میں کھانا کھا کر ویٹر کو کونے میں بیٹھے ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے شرارت سے کہا اور اپنے تینوں دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل گئی، یہ جانے بغیر کہ وہ اس کی بہن کا دیور ہے۔ سر، یہ بل دے دیں، آپ کی مسز نے کہا ہے۔ یار، تو نے چھپ کے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ فہد نے شکوہ کیا تو کاظم شاہ نے گیٹ سے نکلتی مسکان کو غصے سے دیکھا اور ویٹر کو بل دے دیا۔ آدھی رات کو وہ مسکان کے کمرے میں گھس کر اسے دھمکاتے ہوئے بولا، بیگم، شوہر سے بل بھروا لیا ہے اور میرے حقوق وہ کون پورے کرے گا؟ وہ بھاری لہجے میں کہتا اس کی طرف بڑھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ چند لمحے لگے تھے مسکان کو اس ساری حالت کو سمجھنے میں۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کنجوس آدمی چند پیسوں کے لیے اس کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ اور وہ اس کے کمرے تک آیا کیسے؟ کیا باہر گارڈز نے اسے روکا نہیں تھا؟ وہ اندر سے بری طرح لرز گئی تھی، مگر اس کے سامنے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی ہمت مجتمع کرتی اور اس پر گرائی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ تمیز سے دور رہ کر بات کرو۔ اور دیکھو، وہ ایک مذاق تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے سے پیسوں کے لیے میرے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے لے لو، مجھے مسئلہ نہیں ہے، اور جاؤ یہاں سے۔ اگر میرے گھر میں کسی نے تمہیں یوں میرے کمرے میں دیکھ لیا تو تمہاری بوٹیاں کر کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بولنے پر آئی تو کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، اور اس بات کا احساس اسے جلدی ہو گیا تھا جب کاظم شاہ نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، ایک چوری اوپر سے سینہ چوری۔ ہوٹل میں تو مجھے اپنا شوہر کہہ رہی تھی، اور اب کتنی جلدی مکر رہی ہو۔ خیر، میں تمہیں مکرنے تو نہیں دوں گا، یہ بات لکھ کر رکھ لو۔ اب تم دلہن بنو گی تو صرف کاظم شاہ کی۔ دل آ گیا ہے اب تمہارے اوپر کاظم شاہ کا، اور کاظم شاہ جس چیز کو پسند کر لے اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، جیتی جاگتی انسان ہوں، اور تم ہوتے کون ہو مجھ سے یوں بات کرنے والے؟ میں بھی دیکھتی ہوں، بلکہ تمہیں چیلنج کرتی ہوں، دلہن بنا کر دکھاؤ مجھے۔ تمہارے جیسے مکھی چوس انسان کی دلہن بننے سے بہتر ہے میں کنواری مر جاؤں۔ اور اب نکلو یہاں سے۔ آئے بڑے مسکان سے شادی کے خواب دیکھنے والے، کئی آئے اور کئی چلے گئے، اسی خواب کو اپنی آنکھوں میں دفن کر کے سمجھے تم؟ میں مسکان اعظم ہوں، کوئی عام لڑکی نہیں۔ وہ ایک دم سے ہی پھرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے اس انداز پر کاظم شاہ دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے تم کوئی عام لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ کاظم شاہ کی چوائس بہت اعلیٰ ہے، سمجھی تم؟ کاظم شاہ کی ملکہ۔ وہ واپس کھڑکی تک آیا تھا۔ کھڑکی کے راستے جب وہ اندر آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں سرخ پھولوں کا بنا ہوا ایک تاج تھا جو اس نے وہاں صوفے پر رکھا تھا۔ وہ اٹھا کر اس نے مسکان کے سر پر رکھا تھا۔ سمجھو آج سے تم کاظم شاہ کی ملکہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، جلدی دوبارہ ملیں گے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے جس طرح کھڑکی سے اندر آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا تھا، اور وہ تو اس کی اتنی بڑی بات کہہ دینے پر وہیں دنگ کھڑی رہ گئی تھی۔ بدتمیز، کھڑوس انسان، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اب دوبارہ ملا تو جان سے ہی مار دوں گی۔ وہ تیز تیز سانسوں میں شدید غصے میں بول رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے کھڑکی لاک کی تھی اور پھر جا کر دروازہ بھی لاک کیا تھا۔ دل میں کہیں ڈر تھا کہ شاید وہ دوبارہ واپس نہ آ جائے۔ پھر اس نے جلدی سے اپنے موبائل پر گارڈ کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو، شوکت انکل، کیا آپ سو رہے ہیں؟ گھر کے آس پاس کچھ لوگ ہیں، آپ کا کام ہے ڈیوٹی کرنا، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی گھر کے آس پاس بھٹک بھی کیسے سکتا ہے؟ جلدی سے دیکھیں کون ہے وہ۔ اس نے جان بوجھ کر سیکیورٹی گارڈ کو الرٹ کیا تھا، مگر تھوڑی دیر بعد گارڈ کو فون آیا تھا اور ان کو کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ ڈفر ہیں سارے ہی۔ وہ دور موبائل اچھالتی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، تبھی اس کی نظر اپنے سر پر رکھے پھولوں کے تاج پر پڑی تھی اور اس نے حیرت سے خود کو دیکھا تھا۔ اس کی اس وقت حالت کچھ عجیب سی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ تاج اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کے اندر ڈال دیا تھا۔ وہ کمبل اوڑھتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، مگر نیند اب کہاں آنی تھی۔ اس سے اپنی صبح والی حرکت پر شدید غصہ آ رہا تھا جب وہ کنزا اور ثانیہ کے ساتھ ہوٹل میں ڈنر کرنے گئی تھی۔ وہ دیکھو، کتنا ڈیشنگ لڑکا ہے نا، بالکل ہیرو کی طرح۔ ثانیہ نے اسی ہوٹل کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیرو کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کہاں؟ کدھر؟ اس سے پہلے کہ مسکان توجہ دیتی کنزا نے جلدی سے پوچھا تھا۔ وہ دیکھو، سامنے ہی تو بیٹھا ہے بلیک ڈریس میں۔ تبھی مسکان کی نظر بھی اس پر پڑی تھی۔ اسی لمحے کاظم شاہ نے مسکان کی طرف دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے مسکان نے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔
ارے مسکان، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ثانیہ نے مسکان کی طرف شوخی سے دیکھا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ مجھے کیوں دیکھے گا؟ ہم دونوں کون سا ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ اور چپ چاپ تم کھانا کھاؤ۔ مسکان کی دونوں دوستیں بار بار کاظم شاہ کی طرف اشارہ کر رہی تھیں اور اسی بات پر کاظم شاہ کی بار بار ان کی طرف نظر اٹھ جاتی تھی، مگر اس کی نظروں کا مرکز وہ دونوں شرارتی لڑکیوں کے بجائے مسکان تھی۔ ویسے مسکان، بڑی 30 مار خان بنی پھرتی ہو۔ تمہیں ہم 30 مار خان تب سمجھیں گے اگر آج قبل تم اس لڑکے سے پے کرواؤ۔ کنزا کی بات پر مسکان نے اسے آنکھیں پھیلا کر دیکھا تھا۔ مسکان اعظم کے سامنے ایک ڈنر کیا، یہ پورا ہوٹل بھی نام کروانے پر آئے تو لمحہ نہ لگائے۔ مسکان بلا وجہ اترائی تھی اور اسی بات پر وہ پھنس گئی تھی، کیونکہ اس کی دونوں سہیلیوں نے اسے اتنا زج کر دیا تھا کہ اسے بھی ان کی اس شرارت میں ساتھ دینا پڑا تھا۔ وہ کھانا کھا کر جیسے ہی فارغ ہوئی تھی، بل کے لیے ویٹر کو بلایا تھا اور ویٹر کو اس نے کاظم شاہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ میرے ہسبینڈ ہیں، آپ ان سے بل لے لیں، ٹھیک ہے؟ وہ تینوں بیگ اٹھاتی باہر کی طرف بڑھی تھیں۔ کنزا اور ثانیہ آگے تھیں جبکہ مسکان پیچھے تھی۔ مسکان نے دروازے سے نکلنے سے پہلے کاظم شاہ کی طرف دیکھا تھا اور وہ ویٹر کاظم شاہ کو بل دکھا رہا تھا۔ شاید وہ اسے بتا رہا تھا کہ آپ کی بیگم نے یہ بل آپ کے لیے چھوڑا ہے۔ اسی لمحے مسکان کی نظر کاظم شاہ سے ہی ٹکرائی۔ اس نے اسے آنکھ ماری تھی اور وہ کھلکھلاتی ہوئی ہوٹل سے باہر نکل گئی تھی، اور بیگم کے نام پر کاظم شاہ کے دوستوں کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ فہد اور نادر، کاظم شاہ آج اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر پر آیا ہوا تھا۔ وہ اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ انہی لڑکیوں کی شرارت ہے، اور اس پر مسکان کے ریاکشن نے مہر ثبت کر دی تھی۔ کاظم شاہ نے بل پے کر دیا تھا، ویٹر جا چکا تھا۔ کھڑوس آدمی، تم نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں۔ بکواس بند کرو، کیا شادی شادی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ وہ اس ٹیبل پر بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی شرارت ہے۔ مجھے پہلے ہی کچھ دال میں کالا لگ رہا تھا اور وہی ہوا۔ وہ تینوں لڑکیاں کب سے ہماری ٹیبل کی طرف کچھ باتیں کرتے ہوئے اشارے کر رہی تھیں۔ ارے وہ اس ٹیبل پر جہاں وہ ریڈ ڈریس والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، شاید 2 لڑکیاں اس کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ تمہیں بڑا پتا ہے کہ وہاں پر ایک لڑکی نے لال سوٹ پہنا ہوا تھا؟ کاظم شاہ نے فہد کو گھورا تھا۔ یار ابھی تھوڑی دیر وہ اگر یہاں اور بیٹھی رہتی تو میرا تو اس پر دل آ جانا تھا۔ چلو شکر ہے وہ نہیں بیٹھی اور تمہارا دل بچ گیا۔ کاظم شاہ نے اسے مبارکباد دی تھی۔ ارے ہاں یار، اس ٹیبل پر تو وہ لمبے بالوں والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ نادر نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ لو جی، گئی بھینس پانی میں۔ یار تم لوگوں کو لڑکیاں تاڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ کر لو بات۔ ماشاءاللہ سے، یہ دیکھو بات کر کون رہا ہے۔ اب کی بار کاظم شاہ کو اس کے دونوں دوستوں نے گھیرا تھا۔ بیگم کا بل تم پے کر رہے ہو اور ہم لڑکیوں کو دیکھیں بھی نہ۔ کاظم شاہ نے ان دونوں کو گھورا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ شکر ادا کر رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی کی نظر مسکان پر نہیں پڑی تھی، کیونکہ نہ تو مسکان کے لمبے بال تھے اور نہ ہی مسکان نے لال کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ وہاں سے اٹھنے کے بعد مسکان کو اس کی دونوں دوستیں اس کے گھر چھوڑ کر واپس جا چکی تھیں اور مسکان اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ کاظم شاہ اپنے فارم ہاؤس پر رکا ہوا تھا، مگر اسے نیند بالکل بھی نہیں آئی تھی۔ جانے کیوں، مگر وہ آج ہوٹل میں ہونے والا واقعہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ بار بار وہی چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے آج مسکان کو پہلی دفعہ دیکھا تھا اور اس کے حالات ایسے ہوئے تھے۔ وہ جب جب مسکان کو دیکھتا تھا اسے اپنا دل اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ کاظم شاہ 6 ماہ پہلے ہی پاکستان شفٹ ہوا تھا۔ 4 سالوں سے وہ لندن میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں مقیم تھا۔ 1 سال پہلے ہی اس کے بڑے بھائی شاہزم شاہ کی شادی ہوئی تھی اور وہ اس شادی میں نہیں آ سکا تھا کیونکہ ان دنوں اس کے امتحان ہو رہے تھے، اور ادھر شاہزم شاہ کی والدہ کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی تو ان لوگوں نے شاہزم کی جلدی شادی کر دی تھی۔ مسکان کی بڑی بہن شاہزم شاہ کی بیوی تھی۔ فریال بھابی نے کاظم شاہ کو اپنی شادی کی ساری تصویریں بھیجی تھیں اور اس نے اپنی پوری فیملی کا ویڈیو کال پر ہی تعارف بھی کروایا تھا۔ ان تصویروں میں ہی اس نے پہلی دفعہ مسکان کو دیکھا تھا، اور مسکان کو دیکھتے ہی وہ بے خود سا ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ہی مسکان کو تصویروں میں دیکھا تھا، مگر آج تک شاید یہ اس کی بدقسمتی تھی یا پھر نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ فیس ٹو فیس اس سے ملاقات نہیں کر پایا تھا۔ اپنی بھابھی کی زبانی وہ اس کے بارے میں سنتا رہتا تھا۔ وہ مسکان کی ساری عادتوں سے واقف تھا۔ اس کی بھابھی کی زبانی مسکان ایک ضدی اور خود سر لڑکی تھی جو اپنی منمانی کرتی تھی، اور فریال کے خیال میں اس کے بابا اعظم شاہ نے اپنی بیٹی کو اس قدر بگاڑ لیا تھا کہ وہ کسی کے ہاتھ ہی نہیں آتی تھی۔ یونیورسٹی کے وہ دوسرے سال میں تھی، مگر پڑھائی سے زیادہ وہ دوسری سرگرمیوں میں ملوث پائی جاتی تھی۔
اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور یونیورسٹی میں ہر وقت ہلا گلا مچائے رکھنا، یہی اس کا مشغلہ تھا۔ پڑھائی سے تو وہ کوسوں دور رہتی تھی۔ اعظم شاہ کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی فریال تھی اور چھوٹی مسکان۔ فریال ایک کم گور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے بزنس میں ماسٹرز کیا تھا۔ اس کے پیپرز کے درمیان ہی شاہزم شاہ کا رشتہ آیا تھا اور اعظم شاہ شاہزم شاہ کی فیملی کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ان کے پہلے ہی بزنس ٹرمز تھے، اس لیے ان کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اور یوں جلد ہی ان دونوں کی شادی طے پا گئی تھی۔ کاظم شاہ اور شاہزم شاہ 2 ہی بھائی تھے۔ ان کے والد کا تقریباً 10 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور ان کی والدہ باسط بیگم کا بھی 6 ماہ پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ سارا بزنس شاہزم ہی دیکھ رہا تھا۔ کاظم شاہ ماں کی خواہش پر بیرون ملک پڑھنے گیا تھا۔ باسط بیگم کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، مگر شاہزم تو اپنے بابا کی وفات کے بعد ان کی یہ خواہش پوری نہیں کر پایا تھا، مگر کاظم نے اپنی ماں کی خواہش ضرور پوری کی تھی۔ کاظم کی جیسے ہی ڈگری مکمل ہوئی تھی وہ فوراً پاکستان کی طرف دوڑا تھا، اور صرف 2 دن ہی ہوئے تھے اسے پاکستان آئے ہوئے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ مسکان فریال کی ساس کے انتقال پر یونیورسٹی کی چھٹیوں کی وجہ سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ ترکی گھومنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ فریال سے ملنے نہیں جاتی تھی، وہ کافی دفعہ فریال سے ملنے گئی تھی، مگر وہ جب اس کے گھر جاتی وہاں کاظم شاہ نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ کاظم شاہ اس کی بہن کا دیور ہے، ورنہ وہ اتنی بڑی غلطی کبھی نہ کرتی۔ اور آج پہلی دفعہ جب مسکان کو کاظم شاہ نے اپنے روبرو دیکھا تھا تو اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی، مگر وہ اپنے دوستوں کے سامنے اس راز کو عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ خود پر کنٹرول کر گیا تھا۔ مگر اب اسے خود پر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ کچھ سوچتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھاتا گاڑی نکال کر گھر سے باہر نکلا تھا۔ اس کا رخ اعظم ولا کی طرف تھا۔ اس نے مسکان کے گھر سے ذرا دور گاڑی پارک کی تھی اور خود وہ دیوار پھلانگ کر اعظم ہاؤس میں آ گیا تھا۔ وہ اتنے اعتماد کے ساتھ آیا تھا جیسے وہ اس گھر سے بڑی پہچان رکھتا ہو۔ جس شخص سے ہم بنا دیکھے محبت کرتے ہیں، اس سے متعلق ایک ایک چیز ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، اور کاظم شاہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی بھابھی اپنی فیملی کے متعلق جو باتیں کرتی تھیں تو ایک ایک لفظ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا تھا۔ اس لیے شاید یہی وجہ تھی کہ مسکان کے کمرے تک رسائی حاصل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آج وہ ایک ہی دن میں دوسری دفعہ اس سے روبرو ملاقات کر رہا تھا۔ اتنے قریب سے اسے دیکھنے کے بعد کاظم شاہ کا دل چاہا تھا وہ ایک دفعہ اسے چھو کر دیکھے، مگر پھر وہ خود ہی اپنے دل کو اس خواہش پر ڈپٹ گیا تھا۔ کاظم شاہ کے دل کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس لیے وہ جان بوجھ کر اپنا لہجہ سخت رکھتے ہوئے مسکان سے بات کر رہا تھا، اور جلدی وہ اس کے گھر سے دور نکل گیا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ پیچھے اس نے کتنے بڑے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ مسکان بھلا آپ کہاں چین سے بیٹھنے والی تھی؟ وہ تو دعا کر رہی تھی کہ کاظم شاہ دوبارہ کبھی اس کے سامنے نہ آئے، ورنہ وہ اس کا شاید گلا ہی دبا دیتی۔ اور اسے چیلنج کرنے کی کاظم شاہ کی شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے تو محض ایک بات کی تھی، مگر مسکان کے لیے اب وہ زندگی اور موت کا سوال بن چکی تھی۔ فریال اور شاہزم شاہ کی ویڈنگ اینیورسری تھی۔ انہوں نے گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی کا انتظام کیا تھا، اور اس پارٹی میں شاہزم شاہ نے کاظم شاہ کے دوستوں کا انوائٹ کیا تھا۔ فریال نے مسکان کی سہیلیوں کو بھی دعوت نامہ بھیجا تھا، اور یہ دعوت نامہ کچھ لوگوں کی زندگی کے لیے کتنا خوشگوار ثابت ہو سکتا تھا، اس بات کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ کاظم شاہ کی نظر جیسے ہی مسکان کی طرف اٹھی تھی تو شاید جھکنا بھول گئی تھی۔ آج مسکان اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ کاظم شاہ کے سامنے موجود تھی، اور شاید کاظم شاہ کا ضبط آزمانے پر تلی ہوئی تھی۔ مسکان نے بلیک کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، بال اس نے اسٹریٹ کر کے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، اور جیولری کے نام پر اس نے درمیان سے مانگ نکال کر ماتھے پر بندیاں لگائی ہوئی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت پر وہ کالا لباس خوب دمک رہا تھا۔ کاظم شاہ مسکان کو دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ اسے ارد گرد کا ہوش نہیں رہا تھا۔ فہد اور نادر جو اس سے باتیں کر رہے تھے، کاظم شاہ کی اس غیر موجودگی کو انہوں نے بھی نوٹس کیا تھا۔ او ہیلو مسٹر، کہاں گم ہو؟ کیا کوئی افسرہ دیکھ لی ہے؟ اور انہوں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا تو کاظم شاہ کسے دیکھ رہا تھا، اس بات کی کھوج انہوں نے کیا ہی لگانی تھی۔ ان کی اپنی آنکھیں پھیلی تھیں، کیونکہ مسکان کے ساتھ اس کی دونوں سہیلیاں کنزہ اور ثانیہ بھی موجود تھیں۔ ارے یار، یہ جنت کی حوریں زمین پر کیا کر رہی ہیں؟ کافی دیر بعد نادر کی آواز آئی تھی، تبھی ان کے پاس سے فریال گزری تھی۔ السلام علیکم بھابی جان، کیسی ہیں آپ؟ فہد نے جلدی سے فریال کو پکارا تھا۔ ارے فہد، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ کیسے ہو؟
بھابھی جان، کمارے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پلیز نا، ہماری تو کوئی بھابھی نہیں ہے، آپ نے ہمارے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ ادھر پارٹی میں اتنی لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، کسی کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پیارے سے بھائی کی سیٹنگ کروا دیں پلیز۔ فہد تو باقاعدہ فریال کی منتیں کرنے پر اتر آیا تھا۔ اس پر فریال نے اسے گھورا تھا۔ مار کھاؤ گے تم مجھ سے فہد، بہت بری بات ہے۔ بھابھی پلیز نا، بس آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ وہ اس لڑکی کے پاس جا کر میرا تعارف کروا دینا ہے، وہ جو لال رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے ہے۔ اور بھابھی، وہ جو اس کے ساتھ ہی لمبے بالوں والی لڑکی ہے، اس کے ساتھ میرا تعارف کروا دیں پلیز۔ نادر نے بھی موقع پر چوکا لگا دیا تھا، اور ان دونوں کی باتیں سننے کے بعد فریال کا دل چاہ رہا تھا کہ ان دونوں کو ایک ایک جھانپٹ رکھ کر لگائے۔ تبھی مسکان کی نظر فریال پر پڑی تھی تو وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم آپی جان، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں چندا، تم کیسی ہو؟ فریال مسکان سے ملنے کے بعد باری باری کنزا اور ثانیہ سے ملی تھی۔ مسکان، تم شاید آج پہلی دفعہ کاظم شاہ سے مل رہی ہو۔ یہ ہے میرا اکلوتا دیور کاظم شاہ، اور کاظم، یہ ہے میری چھوٹی بہن مسکان، جس کا ذکر میں اکثر کرتی رہتی ہوں۔ مسکان، یہ کاظم کے دوست ہیں فہد اور نادر، اور کاظم، یہ مسکان کی دو سہیلیاں ہیں ثانیہ اور کنزا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے تعارف تو کاظم کا کروایا تھا، مگر آنکھوں سے اشارہ اس نے فہد اور نادر کو کیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بھابھی کے پاؤں چھونے تک جا رہے تھے، اور وہ دونوں ہی فریال کے جانے کے بعد اپنے کام پر لگ گئے تھے۔ ثانیہ جی، لگتا ہے آپ کو لال رنگ بہت پسند ہے، اور آپ پر جچتا بھی خوب ہے، فہد نے ثانیہ کو مخاطب کیا تھا۔ جی کیا مطلب؟ نہیں، میں نے آپ کو ایک دو دفعہ پہلے بھی دیکھا ہے، اسی کلر کا ڈریس آپ نے پہنا ہوا تھا، اور جتنی آج آپ حسین لگ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے لال کلر صرف آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، اور نادر کون سا کم تھا۔ کنزا جی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اور کنزا نے حیرانی سے نادر کو دیکھا تھا۔ جی پوچھیں، میں کیوں مائنڈ کروں گی؟ یہ جو آپ کے بال ہیں، کیا یہ اصلی ہیں؟ کنزا نے اسے گھورا تھا، جیسے اسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ جی الحمدللہ، میرے اپنے بال ہیں۔ او واو، ماشاء اللہ، بہت پیارے بال ہیں آپ کے۔ آپ کون سا شیمپو لگاتی ہیں؟ اصل میں یہ میرا دوست فہد ہے، اسے بھی لمبے بال رکھنے کا بہت شوق ہے، مگر اس کے بال بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نادر نے پاس کھڑے فہد کی ٹانگ کھینچی تھی۔ اس پر فریال اور ثانیہ کا ایک ساتھ کہہ کہا گونجا تھا، جبکہ ان دونوں کے ساتھ کھڑی مسکان کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کاظم شاہ اس کی بہن کا دیور ہو سکتا ہے، اور اپنی اس اتنی بڑی بے وقوفی پر وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ تھوڑی دیر بعد جب ثانیہ اور کنزا فہد اور نادر کے ساتھ ذرا دور چلی گئی تھی تو کاظم شاہ مسکان کے پاس آیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ کے بارے میں بھابھی سے بہت سنا ہے۔ کاظم شاہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تھا۔ جب سے اس کی نظر مسکان پر پڑی تھی، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل مسکان کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ آئی ایم سوری، اس دن ہوٹل والی بات پر مجھے نہیں پتا تھا آپ آپی کے دیور ہیں، ورنہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ وہ شرارت کبھی نہ کرتی۔ ارے نہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ تبھی شاہزم نے کاظم شاہ کو آواز لگائی تھی اور وہ معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ مسکان کی حالت غیر ہو رہی تھی، اتنا بڑا دھچکا لگا تھا، سنبھلنے میں وقت بھی لگنا تھا اسے رہ رہ کر کاظم شاہ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی آپی کا دیور تھا، اور کیسے دیدہ دلیری کے ساتھ وہ اس کے گھر کے اندر تو کیا، وہ تو اس کے کمرے تک پہنچ گیا تھا، اور کتنا بڑا چیلنج دے کر گیا تھا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ وہ اسے چیلنج کیوں کر رہا تھا۔ اف، اب کیا ہوگا؟ اگر ان لوگوں نے اس کا رشتہ مانگا تو اعظم کو انکار کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو سب لوگ پہلے ہی کاظم کے بڑے دیوانے تھے، اور اوپر سے وہ اس کی بہن کا سسرال تھا، سسرالیوں کو منع کرتے اچھا نہیں لگنا تھا۔ مسکان کو لگ رہا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی دفعہ اپنا چیلنج ہار جائے گی، مگر وہ مسکان اعظم تھی، ہار ماننے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پارٹی کا تقریباً اختتام ہو چکا تھا جب مسکان کے پاس اس کی دونوں سہیلیاں آئی تھیں۔ ارے مسکان، کہاں گم تھی تم؟ نظر نہیں آئی؟ اور مسکان نے دونوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ دفع ہو جاؤ، مر جاؤ تم دونوں، ندیدوں کی طرح ان لڑکوں کے ساتھ چپکی کھڑی ہو، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ دو لڑکوں نے تم دونوں کو منہ کیا لگا لیا، تم لوگوں کے تو تیور ہی بدل گئے۔ مسکان نے ان دونوں کو اچھی خاصی سنا دی تھی۔ ارے کیا ہوا، تم اتنی تپ کیوں رہی ہو؟
اور تم نے بتایا نہیں، اس دن ہوٹل میں جس نے ہمارا بل پے کیا تھا وہ تمہاری آپی کے دیور ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپی کا دیور ہے؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھلا اتنا بڑا بلنڈر کیا کر سکتی تھی؟ کیا مطلب ہے؟ نہیں کرو، کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ وہ آپی کے دیور ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا، اور یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے یار۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ اتنا ڈیشنگ تمہاری آپی کا دیور ہے، ہماری طرف تو اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اگر ذرا سا بھی وہ مجھے لفٹ کرواتا تو میں نے تو جھٹ سے اس کو ہاں کر دینی تھی۔ ثانیہ تو پہلے ہی اعظم شاہ کی دیوانی تھی۔ ہاں بالکل ویسے ہی جیسے تم نے ابھی اس فہد بندر کو ہاں کی ہے۔ فہد کے بندر کہنے پر اس نے اسے گھورا تھا۔ یار اتنا برا نہیں ہے، اچھا خاصا تو ہے، اور اتنی پیاری باتیں کرتا ہے، اتنی تعریف کی اس نے میری۔ وہ اتراتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، جس پر مسکان اور کنزا کی ہنسی چھوٹی تھی، اور ثانیہ نے ان دونوں کو گھورا تھا۔ بل بتوڑی، جو تم اتنا ہنستی ہو نا مجھ پر، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم لنگور نادر کے ساتھ گپیں لڑا رہی تھی۔ بالکل صحیح کیا ہے مسکان نے، جو اس نے فہد کو بندر کہا ہے۔ اور تمہیں نادر کہاں سے لنگور لگتا ہے؟ مجھے تو اتنا اچھا لگا ہے۔ اسی ویکنڈ پر ہم دونوں لنچ پر جا رہے ہیں۔ کنزا نے بم پھوڑا تھا۔ میسنی، اتنی جلدی سب کچھ پلان کر لیا؟ ارے بھائی اتنی جلدی کہاں، ابھی تو صرف لنچ کرنے جا رہی ہوں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ خیر مجھے تو بندہ بڑا جی دار لگا ہے۔ کنزا بھی اب نادر کی تعریفیں کرنے میں زمین آسمان ملا رہی تھی۔ توبہ ہے بھائی، تم دونوں تو ندیدوں کی طرح ان بیچاروں پر ٹوٹی پڑی ہو۔ خیر بھاڑ میں جاؤ تم دونوں، میرا تو یہ سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ یار اس دن کاظم شاہ کے ساتھ اتنا بڑا پھڈا کر لیا میں نے، اب مجھے آپ ہی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ مسکان کو اپنی ہی فکر ستائے جا رہی تھی، اور یہ دکھ الگ تھا کہ اس کی دونوں دوستیں اس کی بجائے دشمن کے دستے کے ساتھ جا ملی تھیں۔ کنزا 3 دن بعد نادر کے ساتھ اسی ہوٹل میں بیٹھی لنچ کر رہی تھی، اور 1-2 ملاقاتوں کے بعد ہی نادر نے اسے پروپوز کر دیا تھا، اور کنزا نے اس کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ لیکن میں آپ کے گھر اپنے والدین کو بھیجنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اور کنزا تو پہلے سے یہی چاہتی تھی۔ اچھا تھا اس کی پڑھائی سے جان چھوٹتی۔ 2 ہفتے بعد اس نے اپنی منگنی کا انویٹیشن لے کر ثانیہ اور مسکان کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کس سے تم شادی کر رہی ہو؟ ابھی تمہاری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ ثانیہ کو تو بہت ہی دکھ ہوا تھا اس کی منگنی کا سن کر، کیونکہ اگر کنزا کی منگنی ہو جاتی تو اس کی شادی بھی جلد ہی ہو جانی تھی۔ کتنا ثانیہ کو شادی کا شوق تھا، اور اس کی فیملی کو کنزا کی پڑھائی کے ساتھ بھی کچھ زیادہ ایشو نہیں تھا، وہ اپنی مرضی سے ہی پڑھائی کر رہی تھی۔ جبکہ ثانیہ کے والد ریٹائرڈ کرنل تھے، اور ان کے اصول بہت سخت تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ثانیہ جب تک ماسٹرز کمپلیٹ نہیں کر لیتی اس کی شادی نہیں کی جائے گی، اور اسی وجہ سے وہ ریگولر یونیورسٹی آنے پر مجبور تھی۔ یار کتنی لکی ہو تم جو تمہاری شادی ہو رہی ہے، ایک میں ہوں، 2 سال تک ادھر ہی ابھی مرنا پڑے گا۔ وہ اپنی بکس کو نیچے پھینکتی وہیں نیچے گراؤنڈ میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں موجود تھیں۔ کتنی مری جا رہی ہو تم دونوں شادی کے لیے، شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ مسکان کی دوستیں ہو کر کیسے دل پھینک عاشقوں والی حرکتیں کرتی ہو تم دونوں۔ اور تم کنزا، کتنے دن ہوئے تمہیں نادر سے ملے ہوئے، اور تم اس کے ساتھ منگنی کر رہی ہو؟ 2 ہفتوں میں انسان کسی کو کتنا جان لیتا ہے۔ یار مجھے نہیں جاننا اسے، جان کر کیا کروں گی؟ شادی کے بعد ویسے بھی انسان کو 0 سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، اس لیے مجھے اسے بالکل بھی نہیں جاننا، مجھے بس شادی کرنی ہے۔ یار کنزا مجھے بھی شادی کرنی تھی۔ پاس بیٹھی ثانیہ نے منہ بسور کر رونے والا منہ کر لیا تھا۔ یار تم دونوں کا دماغی سنتولن بالکل ہلا ہوا ہے، تم تو بالکل پاگل ہو چکی ہو۔ مسکان کو دونوں پر غصہ آیا تھا۔ ہم دونوں کا دماغی سنتولن بالکل ٹھکانے پر ہے، بلکہ تمہارا کھسکا ہوا ہے۔ اور تم جو ہم سے باتیں چھپاتی ہو نا، ہمیں خوب پتا ہے، اندر سے بڑی گھنی میسنی ہو۔ من ہی من میں تمہارے کاظم شاہ کے لیے لڈو پھوٹ رہے ہیں، اور اوپر ہی اوپر سے تم بھولی بنتی ہو۔ بکواس بند کرو اپنی، میں کہاں بھولی بن رہی ہوں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کھڑوس کے ساتھ کیوں شادی کروں گی؟ جس طرح اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی باتیں کی ہیں نا، میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ میرے ساتھ شادی کے سپنے وہ دیکھنا چھوڑ دے، اس کے لیے بہتر ہے۔ یار کتنی پاگل لڑکی ہے یہ، اتنا اچھا ہیرو ملا ہے، اور کیسے دیوانوں کی طرح وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو پکا یقین ہے وہ مسکان کی محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب چکا ہے۔ کنزا نے اپنی رائے سے ان سب کو آگاہ کیا تھا، اور مجھے خود پکا یقین ہے کہ کاظم شاہ مسکان سے محبت کرتے ہیں،
اس سے بھی پکا یقین یہ ہے کہ مسکان بھی دل ہی دل میں کاظم شاہ سے محبت کرتی ہے۔ اور ثانیہ کی زبان کو اچانک بریک لگا تھا کیونکہ مسکان نے اپنی بک اس کے سر پر دے ماری تھی۔ ارے بیڑا غرق ہو تمہارا مسکان، کتنی ظالم ہو تم۔ میرا سر تھا، کاظم شاہ کا گلا نہیں جو اتنی زور سے وار کیا ہے۔ تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جا رہی ہوں میں، بھاڑ میں جاؤ تم دونوں۔ مسکان وہاں سے تنفن کرتی اٹھ کر چلی گئی تھی اور کنزا بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ کنزا کی منگنی پر وہ دونوں ہی آئی ہوئی تھیں اور کاظم شاہ بھی وہیں پر موجود تھا۔ کاظم شاہ نے مسکان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر مسکان نے اسے لفٹ نہیں کروائی تھی، اور ثانیہ اور کنزا دونوں کو تو پکا یقین ہو گیا تھا کہ کاظم شاہ ان کی پیاری سی دوست کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ السلام علیکم کاظم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مسکان کی دوست ثانیہ کو جیسے ہی وہ اکیلا کھڑا نظر آیا تھا وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی، کیونکہ جب سے وہ نادر کی منگنی میں آیا تھا اس کے ارد گرد لوگوں کا جمگھٹا تھا۔ اس کی پرسنالٹی ہی کچھ ایسی تھی، سب لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ جی مجھے پتا ہے کیسی ہیں آپ، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر بھائی آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اور کاظم شاہ اس کی اس بات پر گڑبڑا سا گیا۔ کیا مطلب؟ لیکن میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھیں بھائی، مسکان کی دوست ہونے کے ناطے میں آپ کی ہونے والی سالی بھی لگتی ہوں، اب مجھ سے کیا چھپانا، اس لیے اگر آپ مجھے اپنے دل کی بات بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر سکوں۔ اور اس طرح ڈائریکٹ بات کرنے پر وہ حیرانی سے اس پٹاخہ کو دیکھ رہا تھا۔ کاظم شاہ کے لب مسکرائے تھے۔ مسکان نے دور سے ثانیہ اور کاظم کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا، وہ جل بھن رہی تھی۔ اسے ثانیہ پر غصہ آ رہا تھا، نہ جانے کیوں ان دونوں کا ساتھ کھڑے رہنا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ گھنی میسنی، ایک دفعہ میرے ہاتھ لگے میں اس کی ناک توڑ دوں گی، بندریا کہیں گی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی دوست کو خوب القابات سے نواز رہی تھی۔ تو کاظم بھائی اگر آپ مسکان سے محبت کرتے ہیں تو اسے جا کر کہہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ مسکان کی دوست ہیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں وہ کیسی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو آج کل حالات چل رہے ہیں تو وہی آپ نے بھی تو غلطی کر لی، آپ نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال لیے ہیں۔ خیر اتنی بزدلی نہ دکھائیں، ہمت پکڑیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ثانیہ تو آج اسے خوب ہمت دے رہی تھی کہ وہ بھی جا کر مسکان کو پروپوز کر دے، مگر وہ کاظم شاہ تھا، ہر کام کو اصول اور قاعدے کے مطابق ہی کرتا تھا۔ اس نے بھابھی سے بات کرنے کی ٹھانی تھی اور رات کو اس نے اپنی بھابھی سے بات کی تھی۔ السلام علیکم فریال بھابھی۔ فریال جو اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی، کاظم شاہ جو لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا تھا بھابھی کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں کاظم، تم کب آئے ہو؟ مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ بتاؤ کچھ کھانا ہے تو میں تمہیں بنا دوں۔ نہیں بھابھی، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ فریال اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ بھابھی، آپ کو نہیں لگتا آپ کے دیور کے سر پر صحرا سجانے کا وقت آ گیا ہے؟ میں سوچ رہا تھا آپ اکیلے بور ہوتی رہتی ہیں، کیوں نہ اس گھر میں آپ کے ساتھ دیورانی آ کر رہنے لگے تو آپ کی بوریت دور ہو جائے گی۔ کاظم کی بات پر فریال مسکرائی تھی۔ ارے بھائی، میں تو کب سے یہی چاہتی ہوں مگر تم ہی نہیں مان رہے تھے۔ بتاؤ اگر کوئی لڑکی تمہیں پسند ہے تو کون ہے وہ؟ میں بھی تو دیکھوں کون خوش نصیب ہے وہ جس نے میرے دیور کو اتنا پاگل بنا دیا ہے۔ فریال اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ بھابھی جان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو کیسے بتاؤں، آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ غصہ نہیں کریں گی۔ کاظم شاہ دل میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں اس کی بھابھی اپنی بہن کا نام لینے پر غصہ نہ ہو جائے۔ کاظم، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھائیوں کی طرح ہو تم میرے لیے، میں کیوں غصہ کروں گی؟ اور بتاؤ کسے پسند کرتے ہو تم؟ کاظم نے ایک لمبا سانس کھینچا تھا۔ وہ بولا، بھابھی میں مسکان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مسکان کے نام پر فریال کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ کاظم، تم جانتے ہو نا وہ کیسی لڑکی ہے؟ کیا مطلب؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی بہن ہے؟ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں ہے کاظم، یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں کمپرومائز کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور تم بھی گرم مزاج کے ہو اور وہ تو آفت کی پرکالا ہے۔ تم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت اچھے ہو اور میرے لیے تم دونوں ایک جیسے ہی ہو، مگر بھابھی کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میں اسے بہت خوش رکھوں گا، اور مجھے پتا ہے وہ ضدی ہے، خودسر ہے، اسی لیے تو کاظم شاہ کا دل اس پر آیا ہے، مگر ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اس رات والی ساری بات بھابھی کے گوش گزار کی تھی
اور فریال بھی اچھی خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ وہ مسکان کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ اب ضد پر اڑ جائے گی تو کبھی بھی شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گی۔ خیر، فریال نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کا کاظم شاہ سے وعدہ لیا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے میکے گئی تھی۔ اس نے اپنے ماما اور بابا کو کاظم شاہ کے پروپوزل کے بارے میں بتایا تھا۔ اعظم شاہ کو تو بالکل بھی اس رشتے پر اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے فریال سے وقت مانگا تھا کہ وہ مسکان سے بات کر کے ان کو بتائیں گے۔ مسکان تو سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ اپنی ماما کے سامنے تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا، مگر باپ کے سامنے وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ اس کے بابا خود اس بارے میں اس سے بات کرنے آ جائیں گے۔ مسکان بیٹا، کیا تمہیں اپنے بابا پر بھروسہ نہیں ہے؟ اعظم شاہ جانتے تھے مسکان کو کیسے قائل کرنا ہے۔ وہ اب اسے ایموشنل بلیک میل کر رہے تھے، کیونکہ مسکان صرف اپنے بابا کی ہی سنتی تھی اور تو کسی کو کچھ سمجھتی نہیں تھی۔ بابا جان، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ پر تو میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی ہوں۔ تو پھر بیٹا، یقین رکھو، تمہارے بابا تمہارے لیے کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ مجھے کاظم تمہارے لیے بہت پسند ہے، اور یہ میری خواہش ہے کہ تم دونوں ایک ہی گھر میں رہو۔ اچھا ہے، فریال بھی تمہارا خیال رکھے گی، اور سب سے بڑی وجہ بھی اس رشتے پر ہاں کرنے کے لیے یہی تھی۔ جیسی مسکان تھی، فریال ہی سے سنبھال سکتی تھی، کسی اور کے ساتھ فریال کی کہاں بننی تھی۔ مسکان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس نے اپنی بہن کو فون کر کے خوب لڑائی کی تھی۔ تمہیں پتا تھا نا، بتایا تھا نا تمہارے اس کھڑوس دیور نے، پھر بھی جان بوجھ کر تم نے بابا سے بات کی۔ کیوں کی تم نے بات؟ میں نہیں کروں گی تمہارے اس دیور سے شادی۔ وہ تو چھوٹتے ہی بولنے لگ گئی تھی۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے؟ سانس تو لو مسکان، کاظم بہت اچھا لڑکا ہے۔ دیکھو میری بات سنو مسکان۔ جبکہ اس نے اس کی کوئی بھی بات سنے بنا ہی فون کاٹ دیا تھا۔ اس کی دال کہیں نہیں گل رہی تھی۔ اس نے اپنی دوستوں کو فون کر کے گھر پر بلایا تھا، دونوں کو ساری سچویشن سمجھائی تھی، اور وہ تو اسے الٹا سمجھانے لگ گئی تھی۔ سب کو ہی کاظم شاہ کو یہ شہزادہ لگ رہا تھا، کسی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا سوائے مسکان کے، اور اسے تو ایک کیا ہزاروں اعتراضات تھے۔ آخر کار جب اس کی کہیں بھی دال نہیں گلی تو اس نے کاظم شاہ سے خود ملنے کا سوچا تھا۔ اس نے اسے اسی ہوٹل میں ملنے کے لیے بلایا تھا، اور جیسے ہی وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا وہ بنا کسی لحاظ کے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ دیکھیے مسٹر، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے یہ میں نہیں جانتی، آپ کو کیا پرابلم ہے، مگر میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو میں بڑی تمیز کے ساتھ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، سمجھے آپ؟ اور بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ خود اس رشتے پر انکار کر دیں، ورنہ اگر آپ کی مسکان اعظم کے ساتھ شادی ہو گئی تو یاد رکھیے گا میں اس دنیا کو آپ پر تنگ کر دوں گی، سمجھے؟ وہ اپنی بات مکمل کرتی تنفن کرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی، اور کاظم شاہ حیرانی سے مسکان کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید وہ مسکان کو منا لے گا، مگر مسکان نے اسے بولنے کا موقع ہی کب دیا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی جا چکی تھی۔ سوچ سوچ کر مسکان کا دماغ معاوف ہو رہا تھا۔ کوئی بھی اس کی بات سمجھنے کو تیار نہ تھا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مسکان کے بابا نے اس کی شادی طے کر دی تھی، اور وہ باپ کے سامنے انکار نہیں کر پائی تھی، کیونکہ مسکان کے بابا ہارٹ پیشنٹ تھے، اور اسے اپنے بابا کی صحت اس دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ اپنی سانسوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ تو باپ کی محبت میں وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کے آگے ہاری تھی۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا تھا کہ وہ اس کے سامنے اپنا چیلنج ہار چکی تھی۔ رسموں سے فارغ ہونے کے بعد فریال اسے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ فریال اسے کافی سمجھا رہی تھی، مگر مسکان نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرا تھا۔ اس کے جاتے ہی کمرہ بند کرنے کے بعد اس نے چینج کرنے کے بعد نیند کی گولی کھائی تھی اور سو گئی تھی، اور بیچارہ کاظم شاہ دروازہ بجاتا رہ گیا تھا، مگر مسکان ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اور صبح تقریباً 11 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی، وہ بھی فریال کے دروازہ بجانے پر۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسکان، تم نے رات کو دروازہ بند کر لیا تھا؟ تمہیں پتا ہے کہ سب کے سامنے کتنی شرمندگی ہوئی ہے مجھے۔ شکر ہے کاظم شاہ نے بات کو سنبھال لیا، اس نے کسی کو بھنک نہیں لگنے دی تھی۔ اب دروازہ بند مت کرنا، مہمان گھر میں موجود ہیں اور تم نے الگ ہی ڈرامہ لگایا ہوا ہے۔ اگر شادی کر لی ہے تو اسے نبھاؤ بھی، میرے لیے پرابلم مت کریٹ کرو، سمجھے تم؟ آج تمہارا ولیمہ ہے، اور ولیمے میں مجھے تمہاری کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فریال اسے اچھی طرح ڈانٹنے کے بعد جا چکی تھی، جبکہ اس کا تو سر گھوم رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آ بیٹھی تھی، تبھی کاظم شاہ کمرے کے اندر آیا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اس کی حالت غیر ہوتی دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا تھا۔
آئی ایم سوری، بھابھی نے تمہیں زیادہ ڈانٹ دیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں بھابھی سے کہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے نیند کی گولی رات کو کھائی تھی، اسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ ٹیبل پر اس نے نیند کی گولیوں کا پتہ دیکھ لیا تھا۔ وہ چپ چاپ واش روم چلا گیا تھا، کیونکہ مسکان نے اسے کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے اب مسکان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ فریال کے سمجھانے کا اثر تھا یا گولی کا نشہ تھا، ولیمہ اس نے اچھی طرح ہی اٹینڈ کیا تھا۔ کسی کو اس بات کی بھنک نہیں پڑی تھی کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ باقی کا معاملہ کاظم شاہ نے سنبھال لیا تھا۔ ولیمے کے بعد وہ اپنے میکے چلی گئی تھی۔ ابھی تک اس کا کاظم شاہ سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن اعظم ولا میں ان سب کی دعوت تھی، اور دعوت کے بعد وہ لوگ مسکان کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ شادی کی رات جو کچھ ہو چکا تھا وہ اب کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ گھر میں ملازموں کی فوج تھی، اگر کسی کو بھی بھنک پڑ جاتی تو اس کی کیا عزت رہ جاتی۔ اس لیے وہ جلدی سے مسکان سے پہلے اپنے روم میں چلا گیا تھا، اور باہر بالکل بھی نہیں نکلا تھا۔ مسکان جب چینج کر کے باہر نکلی تو سامنے بیڈ پر کاظم شاہ نیم دراز موبائل میں مصروف تھا۔ اٹھو یہاں سے، وہ اس کے سر پر آ کر کھڑے ہوتے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دیکھو، وہ صوفے پر جا کر سو تم۔ میں نہیں سو سکتی وہاں پر، مجھے عادت نہیں ہے۔ تمہیں عادت نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے، اور میں وہاں پر کیوں سوؤں گا؟ یہ اتنا بڑا بیڈ ہے، میں زیادہ جگہ نہیں لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ تم کھلی ہو کر سو جانا، اور میں تمہیں ذرا سا بھی تنگ نہیں کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے جواب دیتا دوبارہ فون میں مصروف ہو گیا تھا۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی تماشا نہ کروں تو چپ چاپ بیڈ خالی کر دیں۔ ایک تو مجھے آپ کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا ہی بہت مشکل لگ رہا ہے، اوپر سے آپ کے ساتھ بیڈ شیئر کرنا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسکان، پلیز، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک چھوٹی سی بات پر اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ چھوٹی سی بات؟ آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہے؟ آپ نے شادی اس لیے کی ہے نا کہ آپ مجھے ہرا سکیں۔ آپ خود کو کوئی ہیرو سمجھتے ہیں، جو دل میں آیا کر لیا۔ مگر میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ مجھے بالکل بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ شادی میں نے صرف اپنے بابا کی وجہ سے کی ہے کہ میں ان کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ آپ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی تھی۔ کاظم شاہ سے نرم نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی محویت سے سن رہا تھا۔ اس کے اتنے ٹھنڈے مزاج کو دیکھ کر مسکان کو حیرت ہوئی تھی، اور وہ گڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے چپ ہوئی تھی۔ بول لیا، اب ادھر آؤ، میری بات سنو۔ وہ سیدھا ہو کر بیڈ پر بیٹھتا مسکان کا ہاتھ پکڑے اپنے سامنے بٹھا گیا تھا۔ مسکان، تم میری بیوی ہو، محبت کرتا ہوں میں تم سے، اور محبت میں ہار جیت انا اور جنگ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ محبت بس محبت ہوتی ہے۔ تم نے ساری باتیں خود ہی سوچ لی اور خود ہی میرے ساتھ جنگ کی تیاری بھی کر لی، مگر میں نے تو تمہارے ساتھ کبھی جنگ کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے سیز فائر کر رہا ہوں۔ اب یہ تمہارا فیصلہ ہے، ایک نہتے آدمی پر وار کر کے اسے لہو لہان کرنا ہے یا اسے معاف کر کے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگانا ہے۔ تم جو بھی کرو گی مجھے منظور ہے۔ اور یہ لو، تمہارا بیڈ خالی کر دیا میں نے، تمہاری اجازت کے بنا کبھی اس بیڈ پر بیٹھوں گا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا تکیا اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا، اور اس کے اتنے اچھے رویے پر وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پوری رات مسکان سو نہیں سکی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ کاظم شاہ سے خوب لڑائی کرے گی، اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گی، مگر وہ تو اسے کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب اگلا بندہ ہار مان لے تو جنگ کا بھی مزہ نہیں آتا، اور یہی حالت مسکان کی تھی۔ وہ پوری رات جاگتی رہی تھی۔ کاظم شاہ کا اس کے ساتھ رویہ یکسر ہی بدلا ہوا تھا، اور وہ اسے بالکل سچ میں ہی ملکہ کی طرح پیش آتا تھا۔ اب تو یہ اس کا معمول بن گیا تھا۔ مسکان اسے جتنا زج کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی، مگر وہ اس کی ہر بدتمیزی کو ہنس کر سہ جاتا تھا۔ 1 ماہ ہو چکا تھا ان کی شادی کو، اور 1 ماہ میں مسکان نے اپنا ہر حربہ آزما لیا تھا کاظم شاہ پر، کیونکہ مسکان کو لگا تھا شاید وہ اس کے سامنے ڈرامہ کر رہا ہے۔ مسکان ابھی کچھ ہی دن پہلے سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، اور کاظم شاہ کی چائے میں اس نے چینی کی جگہ چمچ بھر کے نمک ڈال دیا تھا۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی کاظم شاہ نے مسکان کی طرف دیکھا تھا، اور پھر سب کے ساتھ اس نے چسکیاں لے کر مسکان کی بنائی ہوئی چائے پی تھی، اور وہاں کسی کو بھی بھنک نہیں پڑنے دی تھی، اور مسکان حیرت سے اسے چائے پیتا دیکھتی رہی تھی۔ شاہ کی عادت تھی وہ تھوڑی سی چائے کپ میں چھوڑ دیتا تھا، اور مسکان نے اس کا کپ کچن میں لا کر وہ آخری گھونٹ بھرا تھا، مگر اس نے فوراً کلی کی تھی، کیونکہ وہ چائے حلق سے اترنے والی نہیں تھی۔ پھر اس نے حیرت سے کاظم شاہ کو دیکھا تھا، جو اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس دن مسکان گاڑی لے کر باہر نکلی تھی۔ وہ بہت بور ہو رہی تھی،
تو اس لیے اس نے کہیں باہر جانے کا پلان کیا تھا۔ وہ اکیلے ہی نکل گئی تھی، راستے میں اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ پولیس نے اس کے موبائل سے کاظم شاہ کو کال کی تھی اور وہ تو ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی سرپٹ ہسپتال بھاگا تھا۔ مسکان، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ تمہیں پتا ہے گاڑی کی حالت دیکھ کر میری سانسیں رک رہی تھیں۔ روڈ سے ہسپتال تک میں نے کیسے سفر کیا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ کاظم شاہ کا واقعی سانس جیسے حلق میں اٹک رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مسکان کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور مسکان اس دیوانے کی دیوانگی دیکھ کر دل ہی دل میں اپنی عقل پر ماتم کر رہی تھی۔ مسکان، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ کیوں کرتی ہو اتنی ریش ڈرائیونگ؟ جان پیاری نہیں ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ مسکان روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ شاہ، میں بہت ڈر گئی تھی۔ اچھا شکر ہے تم ٹھیک ہو، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ مسکان کے بازو اور ماتھے پر چوٹ آئی تھی مگر زیادہ چوٹ نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے پٹی کر دی تھی۔ کاظم شاہ مسکان کو اپنے ساتھ لگائے گھر لے آیا تھا اور فریال مسکان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہوا مسکان؟ تم ٹھیک ہو؟ کچھ نہیں ہوا بھابھی، وہ بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ؟ کاظم شاہ، تم نے اس کی گاڑی کی حالت دیکھی ہے؟ کوئی معجزہ ہوا ہے؟ ورنہ جو گاڑی کی حالت میں دیکھ کر آئی ہوں نا، گاڑی بالکل چکنا چور ہو چکی ہے۔ اچھا بھائی آپ چھوڑے نا، مسکان پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہے۔ چلو کاظم، تم مسکان کو کمرے میں لے جاؤ، میں اس کے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں۔ مسکان کو کاظم کمرے میں لے آیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد اس نے اس کے اوپر کمبل اڑا دیا تھا۔ وہ واپس مڑنے ہی والا تھا جب مسکان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ میں آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتی ہوں، آپ کو برا نہیں لگتا؟ کافی دنوں سے ایک بات اس کے دل میں تھی جو آج زبان پر آ ہی گئی تھی۔ مسکان، کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے کیوں برا لگے گا؟ اور مجھے پتا ہے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ بس اسی بات کا بدلہ تم مجھ سے لے رہی ہو۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، محبت تو تمہیں بھی مجھ سے ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ مسکان کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا مسکراتے ہوئے بول رہا تھا اور مسکان کی اس وقت بس ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ کافی دیر تک رو لینے کے بعد جب وہ اس سے دور ہوئی تو کاظم شاہ نے اسے دوبارہ اپنے قریب کر لیا تھا۔ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا نا؟ وہ کاظم شاہ کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے بول رہی تھی۔ I'm sorry۔ کاظم شاہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا۔ تم میرے پاس ہو، میرے لیے یہی بہت ہے، اور میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، اس لیے تمہیں سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسکان نے سر اٹھا کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا۔ جتنا خوبصورت کاظم شاہ کا چہرہ تھا، اس سے کئی گنا خوبصورت اس کا دل تھا، اور یہ بات کاظم شاہ نے ثابت کر دی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی مسکرائی تھی اور دوبارہ اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کہانی کا مورل لیسن یہ ہے کہ انسان کی ایک معمولی سی شرارت، انا یا وقتی برتری کا احساس بعض اوقات ایسی پیچیدگیوں کو جنم دے دیتا ہے جو پھر زندگی کا رخ بدل دیتی ہیں۔ مسکان ایک خوبصورت، مضبوط، خوددار اور بے باک کردار ہے جس کی خود اعتمادی قابل تعریف ہے، مگر اس کی ضد، جلد بازی اور سامنے والے کے جذبات کو سمجھے بغیر فیصلہ کرنا اسے بار بار الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ جبکہ کاظم شاہ ایک اصول پسند، پرکشش مگر حد سے زیادہ کنٹرول کرنے والا کردار ہے جس کی نیت میں سچائی اور محبت ہے، لیکن اس کا انداز، اختیار جتانے کی خواہش اور جذبات میں شدت اسے غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ فریال کا کردار یہاں توازن، سمجھداری اور خلوص کی مثال بنتا ہے، جو دونوں کے درمیان پل بننے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ دوستوں کے کردار ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ لاپروانہ مشورے اور جذباتی فیصلے بعض اوقات آگ میں گھی کا کام کرتے ہیں۔ یہ کہانی کاری کو یہ پیغام دیتی ہے کہ رشتے انا، ضد یا جیت ہار کا میدان نہیں ہوتے، بلکہ سمجھوتے، احترام اور ایک دوسرے کو سننے سے بنتے ہیں، کیونکہ جہاں محبت زبردستی، چیلنج یا انا کے سہارے حاصل کی جائے وہاں سکون نہیں، اور جہاں خودداری کو نرمی اور عقل کے ساتھ برتا جائے وہی رشتہ دیر پا اور بامعنی ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔